زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز. اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کون سی بات کس نے کہی، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ پیسہ کچھ نہیں، تو یہ بات قیمت رکھتی ہے، کیونکہ سلیمان بادشاہ دنیا کا امیر ترین بادشاہ، اگر وہ یہ بات کہتا ہے کہ پیسہ کچھ نہیں، تو یہ بات کچھ اہمیت رکھتی ہے. لیکن اگر کوئی سڑک پہ بیٹھا یہ سائیکلوں کو پینچر لگانے والا کہتا ہے پیسہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے، تو کیا اس کی بات آپ کو سمجھ آتی ہے؟ تیرے پاس کتنا تو میل ہے، ذرا نکال نا، کوئی کروڑ 2 کروڑ کا میل. کیوں جی میل اس کا اتنا بکے گا؟ پیسہ آپ کا میل ہوتا ہے. لیکن ہم ان باتوں کو مانتے ہیں، پسند کرتے ہیں. آپ کو لوگ کہیں گے میں نے دنیا دیکھی ہے، اچھا جو کہے نا دنیا دیکھے اس کو کہ پاسپورٹ دکھاؤ. 90% ایسے لوگوں کا پاسپورٹ ہی نہیں ہوتا. اور جو پیسہ کماتے ہیں، یقین مانے وہ کبھی نہیں کہتے پیسہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے. بہت محنت لگتی ہے کمانے میں، بہت اسٹرگل لگتی ہے کمانے میں. اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مشین کی طرح چلانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. صبح سے تیسری عبادت میں کلام سنا رہے ہیں، دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو اتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، خداوند کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. یہ آسان تھوڑی ہے. اور اوپر سے آپ جیسے ڈائلاگ مارتے پادری سے ویلے ہوتے تھے. چیزوں میں توازن کریں، توازن. انجوائمنٹ، کھانا پینا سب کچھ ٹھیک، لیکن ایسی چیزیں جو آپ کو آگے لے کے چلتی ہیں. تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا، سیکھنا، یہ بہت ضروری ہے. آپ جب بھی کسی سائڈ پہ زیادہ جھک جاتے ہیں، مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. کسی بھی سائڈ پہ زیادہ نہیں جھکنا، ہمیشہ توازن رکھنا. ایک جگہ بیلنس آپ کو قائم کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی آگے کامیاب ہو، تو یہاں وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی بیلنس رکھے گا تو پھر سب کچھ ٹھیک رہے گا. کہ جو شروع ہے وہ اہم نہیں ہے. میرے ساتھ دیکھیے اگر آپ کا خداوند کا کلام ہے تو 11ویں باب کی آخری آیت. بس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال دے. وہ یہ نہیں کہتا کہ منہ بنا کے رکھو بسرا جا، کھاؤ پیو نہ، ہر ویلے روندے رہو. وہ کہتا ہے نہیں، یہ نہ کرو. وہ کہتا ہے خوش رہو. سنیں اس آیت کو لکھا کیا ہے. ہم کلام کو پڑھتے ہیں، بس پڑھتے ہی ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. لکھا کیا ہے؟ بس غم کو اپنے دل سے دور کر. وہ کہتا ہے غم نکالو اندر سے. غم کیوں کر رہے ہو؟ یہ زندگی خوش رہنے کے لیے خداوند نے دیا، اس میں خوش رہو، خوشی کرو، خوشی بناؤ، اس زندگی کو انجوائے کرو. اور دوسری بات، بدی کو اپنے جسم سے نکال دو. بدی نہیں کرتا. ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر بار، ہمارے عزیزوں کا جتنی آزادی دیتے ہیں وہ کافی ہے. اس آزادی میں خوش رہیں گے. یقین مانا، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، پاکستانی مسیحی معاشرہ یا پاکستانی معاشرہ، ایسا معاشرہ پوری دنیا میں کہیں بھی. میرے جتنے بھی رشتہ دار، عزیز، دوست جو پاکستان سے باہر ہیں، وہ سارے لوگ ہیں. وہ کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. کسی کی بیٹی قابو نہیں آ رہی، کسی کی بیوی قابو نہیں آ رہی، کسی کا بندہ قابو نہیں آ رہا. ہر کوئی فرق فرق سیاقوں میں پھنسا ہو. اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط حرکت کرے، کوئی رشتہ دار کہتا ہے چل میں تیری کڑی کو سمجھانا، کوئی کہنا میں تیرے منڈے کو سمجھانا. کہ ابا میری کچھ ہو جائے تو انہوں نے ابا امی یا کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے چل میں سمجھانا ایڈا تو سیاح اس طرح. لیکن وہاں کوئی کسی کو سمجھا نہیں سکتا. تو یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی. اس میں اگر آپ توازن کے ساتھ چلیں کہ جو درست ہے اسے انجوائے کریں، اور جو غلط ہے بدی کو اپنے سے، اپنے جسم سے نکال ڈال. بدی نہ کریں. بدی ایک ایسی چیز ہے جس کا جب ریئیکشن ہوگا تو تیری عزت ختم ہو جائے، تیرا وقار ختم ہو جائے. یہ یاد رکھیے، میں پچھلی دفعہ جب آیا تھا تو ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ زندگی میں عزت ملتی ہے ایک دفعہ اور ختم بھی ایک دفعہ ہو جاتی ہے.
دوبارہ نہیں آپ عزت کما سکتے. یہ بڑی عجیب بات ہے اس دنیا میں، اس میں آپ ایک ہی دفعہ عزت کماتے ہیں، لیکن اگر کسی طریقے سے آپ نے اپنی عزت، اپنا مقام، اپنی جگہ چھوڑ دی، پھر آپ کو وہ عزت یہ دوبارہ دینے والی نہیں ہے. تو ہم نے 4 چیزیں دیکھی تھی. پہلی کیا تھی جی؟ ہر عمل کا ہاں جی وقت بدلنا. یہ دوسری بات کہ وقت کی بات ہوتی ہے، ایک وقت جوانی کا اور ایک بڑھاپے کا. تیسری بات ہمیں اپنے کام کی ذمہ داری لینی. چوتھی بات ہمیں توازن قائم رکھنا ہے ہر چیز. کتنی باتیں ہوں گی جی؟ ایسے کر سکتے ہیں؟ کتنی ہوگی؟ اب کتنی ہونی ہے؟ 5ویں بات، انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. اس میں عمر کا کوئی حساب کتاب نہیں، اس میں جوانی کا، اس میں بچپنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا. کسی کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی رونما ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی اور ایسا کام ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں ایسا ہو کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ ہو کیا ہے. تو زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم لافانی نہیں ہیں. آپ کی زندگی میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں یہ سوچ ہی کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. میری بیٹی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، میرا بیٹا کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. اور اکثر یہ جو والدین ہیں، میں ان کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں خصوصی طور پر، کہ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں میری بیٹی ایسے کیسے کر سکتی ہے، میرا بیٹا کیسے کر سکتا ہے. کر سکتے ہیں. میری بیٹی کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی کی بیٹی ہے، ایک عورت ہی ہے، وہ ایک لڑکا ہی ہے، اور کوئی کسی بھی ٹائم غلطی کر سکتا. اس لیے اپنے آپ کو انسان سمجھ کے چلیں، اپنی اولاد کو بھی انسان سمجھ کے چلیں. اگر ہمارے ساتھ برا ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی غلط ہو سکتا ہے، وہ غلط کر بھی سکتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یہ سوچ لینا ہمارے ساتھ کوئی برا نہیں ہوگا، سب کے ساتھ ہو جاتا ہے. ایوب کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے، بڑی مزے کی زندگی جاتی ہے اور اچانک سب کچھ ختم ہو. ایک بندہ ہے جو کہ جب شہر میں داخل ہوتا تھا اس کے پاؤں مکھن اور دودھ سے دھوئے جاتے ہیں. وہ بندہ باہر بیٹھا ہوا شہر سے راکھ پہ اور ٹھیکرے سے اپنا جسم جا رہا ہے، اور یقین مانے مجھے لگتا ہے کہ اسے کسی نے پہچانا ہی نہیں ہوگا کہ یہ وہ ہے. کیا ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے. سیدھی سی بات، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کبھی بیٹھ کے سوچیں اس کے اوپر خدا کے حضور. جب دعا کرتے ہیں تو یہ بھی سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا عجیب و غریب ہو سکتا ہے. ابھی ہم لوگ آئے ہیں بڑی اسپیڈ میں، ہم لوگ آ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نا. ہماری گاڑی کھیتوں میں بھی جا سکتی تھی، یہ کسی کو بڑی بات ہے. جاتی نہیں ہے گاڑی کھیتوں میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ سوچیں کہ اگر کچھ ہوگا تو ہمیں اس کے لیے ابھی سے تیار رہنا. نوجوانوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، اور بزرگوں کو، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی سکون سے چل رہی ہے، ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ایسے پریشانیاں آ جاتی ہیں. اس لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا یہ بہت ضروری ہے. کس ٹائم آپ کو کوئی شخص پھنسا کر کس بڑی مصیبت میں ڈال دے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا. 2 دوست تھے، وہ کسی جگہ پہ گئے تو ایک دوست نے کہا یار یہ بیگ ذرا پکڑ لے. اس نے بیگ پکڑ لی. اب سارے راستے وہ بیگ جناب بڑے مزے سے گلے میں ڈال کے آپس میں باتیں کرتے آ رہے. جب وہ منزل پہ پہنچے تو دوست نے کہا یار میرا بیگ دے دے. کہتے اس میں ہے کیا؟ کہتے کچھ نہیں، ایسے تھوڑا سا سامان. تو دوست نے کہا اس میں ہے کیا؟ مجھے دکھا تو صحیح. بیگ تو نے مجھے پکڑائے رکھا، سارے راستے میں نے اٹھائے رکھا کندھے پہ، تو ہے کیا اس میں؟ تو میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے سارے 14 15 16 سال. تو اس نے جب بیگ کھولا تو بیگ میں پستول تھی، اور اس پیارے دوست نے کس کو پکڑائی تھی؟ اپنے دوست. اگر اس ٹائم وہ وہاں پکڑا جاتا تو کون گرفتار ہوتا؟ جس کے کندھے میں پستول تھی. اگر وہ 100 دفعہ روکا رہتا کہ اس نے دیا، کسی نے اس کا یقین نہیں تھا کرنا، اور اس کے دوست نے بھی نہیں تھا ماننا کہ میں نے اس کو دی. اس لیے تیار ہے. اگر آپ جوان ہیں تو کیا جوانی میں آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ بزرگ ہیں تو کیا بزرگوں کے ساتھ کوئی برا نہیں ہو سکتا؟ سب کے ساتھ ہو سکتا. اس لیے یہ سوچنا
میں بڑا شعار میرے نہ نہیں ہو سکتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ انسان پتہ ہے آزمائش میں کب گرتا ہے؟ آزمائش میں انسان گرتا ہے تب جب وہ سوچتا ہے کہ میں آزمائش میں نہیں گر سکتا، تب وہ آزمائش میں گرتا ہے۔ اور جب وہ سوچتا ہے نا کہ میں گر سکتا ہوں، پھر وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو بچا کے چلیں۔ آپ جس دور میں، یہ بہت خطرناک دور ہے،